أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 سے 64 تک اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انکار کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ جو نیک اور متقی بندے ہیں اور جو شریعت کے پابندی کرنے والے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، اور وہ جنت میں کس کس طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس وقت فی الحال جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مجرموں اور نافرمانوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں تو سب ملے جلے رہتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، سب ایک ہی محلے میں ایک ہی بستی میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نیک لوگوں کی الگ بستی ہے، برے لوگوں کی الگ بستی ہے، ایسا اللہ کا نظام نہیں ہے، سب ملے جلے رہتے ہیں۔ سورج ایک ہی ہے، وہ نیکوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور بروں کو بھی لطف اندوز کرتا ہے۔ پانی ہے اور دریا ہے، سمندر ہے، اسی طریقے سے آسمان ہے۔ یہ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ یہ سب کو ایک حساب سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے الگ سورج ہو اور کسی خاص کے لیے الگ ہو، ایک ہی ہے، سب کو، اچھے برے، نیک متقی پرہیزگار، سب کے لیے وہی سورج ہے، سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں میدان محشر میں جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو وہاں سب کی جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، سب کا گروپ الگ ہو جائے گا۔ اللہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ وہاں مجرموں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، تم دنیا میں انکار کرتے تھے، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ، تمہارا گروپ الگ، اللہ کے ماننے والوں کا گروپ الگ، اللہ سے ڈرنے والوں کی جماعت الگ، اور اللہ کا انکار کرنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کی جماعت الگ۔ وہاں جماعتیں سب کی الگ الگ ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی مجرموں سے پکڑ کر کے پوچھے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ شیطان کی عبادت کوئی کرتا ہے؟ شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا۔
لوگ زیادہ سے زیادہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا، بعض لوگ شاید سانپ وغیرہ درختوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ اب تو مسلمانوں میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو جھنڈے جھاڑ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ تو بہرحال شیطان کی پوجا تو کوئی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا، تم نے کیوں کیا؟ دیکھیں، دراصل آدمی شیطان کی پوجا تو نہیں کرتا، لیکن بالواسطہ وہ شیطان کی ہی پوجا کرتا ہے۔ شیطان شریعت کے خلاف ورگلاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے خلاف ذہن اور مزاج بناتا ہے اور دکھاتا ہے کہ یہ کرو، بتوں کی پوجا کرو، جھنڈے جھاڑ کی پوجا کرو اور فلاں فلاں کی پوجا کرو۔ تو انسان چونکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ سب کر رہا ہے، اس لیے گویا کہ وہ شیطان کا ہی کام کر رہا ہے، شیطان کو ہی خوش کر رہا ہے۔ عبادت خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کو، تو یہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے اور اس سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے، تو لہذا شیطان کی ہی پوجا کر رہا ہے انسان۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، کھلا دشمن ہے، پتہ ہے کہ یہ دشمن ہے، لہذا اس سے تم بچو۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم میری ہی عبادت کرنا، اور یہی سیدھا راستہ ہے، میری ہی عبادت کرنا، یعنی دین اسلام کی پیروی کرنے کی اللہ نے سب سے عہد لیا، اور اسی طریقے سے اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے میں نجات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور لوگوں حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے، بہت بڑی تعداد کو شیطان نے گمراہ کیا ہے، لیکن کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اپنے دشمن سے ہوشیار نہیں رہنا چاہتے، بچنا نہیں چاہتے؟ انسانوں میں اگر کوئی تمہارا دشمن ہو تو تم اس کے سامنے سے گزرنا پسند نہیں کرتے، لیکن شیطان اتنا بڑا دشمن جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دے، اور اب تک اس نے کیا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کیا، پھر بھی تم شیطان سے ڈرتے نہیں اور بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہذا لوگوں شیطان سے بچو۔ افلم تکونوا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ نہیں سمجھتے ہو تو لہذا سمجھ لو، هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جہنم اور اس کے عذاب سے تم کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ تم اللہ کی مان لو اور اللہ کے احکامات پر عمل کر لو، تو تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کوئی قیامت وغیرہ نہیں ہے، کوئی جنت اور جہنم نہیں، یہی دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے، یہاں کی عیش و آرام جنت ہے اور یہاں کی تکلیف اور مصیبت جہنم ہے۔ تم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا تھا، اب جس جہنم کا تم مذاق اڑاتے تھے، دیکھو جہنم تمہارے سامنے ہے، هذه جہنم، یہی وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج تم اپنی نافرمانیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے جاؤ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے، میرا انکار کرتے تھے، میری نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے تھے، لیکن میری ناشکری کرتے تھے، لہذا آج یہی جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ الغرض عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر تو انسانوں کی بستیاں ایک ہی بسائی ہیں، اچھے برے سب ملے جلے رہیں گے، لیکن قیامت کے اندر، قیامت کے دن سب کا گروپ الگ الگ ہو جائے گا۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں وہاں کس گروپ میں رہنا ہے۔ اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے،
صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، انسانیت کی ہمدردی اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنا جانتے ہیں، تو یقین جانیں کہ ہماری جماعت الگ ہوگی، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہماری جماعت رہے گی، اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اور اگر ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یا کفر اور شرک میں ہم مبتلا رہے اور دھوکہ دڑی، چوری اور ناجائز طریقے سے مال کو لوٹنا اور حرام کاری میں مبتلا رہے، تو یقین جانیے کہ ہمارا شمار مجرموں کی جماعت میں ہوگا۔ اب ہمیں یہ خود فیصلہ کرنا ہے، ہر ایک کو یہ خود سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کس جماعت میں وہاں رہنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے، علماء، صلحاء اور نیک لوگوں کی جماعت میں اللہ ہمیں اور آپ کو شامل فرمائے۔